السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ حکومت کے پاس پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا IMF معاہدے کے باعث ایندھن کی قیمتیں بڑھانی پڑی۔ عمران خان نے کہا پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے غریب پس جائے گا۔ لانڈی میں ضمنی انتخاب کے دوران سیاسی جماعتوں کے مابین تصادم، متعدد کارکنان زخمی ہو گئے۔ PSP رہنما انیس قائم خانی کی گاڑی پر فائرنگ، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر جھگڑا، تشدد اور فائرنگ کے الزامات۔ DG ISPR کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، ان کے پاس فیکٹس ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان IMF کے ساتھ معاہدے کی پابند ہے، ملک کو اس نہج پر عمران خان لے کر آیا۔ بجلی کی بچت اور بازار جلد بند کرنے کے لیے اہم فیصلے، کمرشل فیڈرز کو شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ کمرشل فیڈرز کی بندش سے 5000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے، روپیہ مزید کمزور ہو گیا۔ ڈالر کے انٹر بینک نرخ پہلی بار 208 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ انٹر بینک میں ایک ڈالر 207 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ کراچی سٹی کورٹ میں نمرا کاظمی کے اغوا مقدمہ کیس کی سماعت۔ نمرا کاظمی کے والدین نے شاہ رخ کو داماد قبول کر لیا۔ نمرا کی والدہ کی اپنی بیٹی کو اپنے پاس کراچی میں رکھنے کی خواہش کا اظہار۔ کینیڈا میں فوج میں جنسی بدسلوکی کے دعوے داروں کی معلومات لیک، 100 سے زائد متاثرین کی معلومات لیک ہوئی ہیں۔ نیشنل ڈیفنس کا کہنا ہے کہ معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں آپ کی معافی کسی صورت قبول نہیں، سیاہ فام کمیونٹی کے حامیوں نے ٹورنٹو پولیس چیف کی معافی مسترد کر دی۔ پولیس چیف کی معافی کو عوامی تعلقات کا اسٹنٹ قرار دیا۔ کینیڈین طیارے کے عملے کے 5 اراکین منشیات اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار۔ نجی طیارے سے کوکین سے بھرے 8 بیگ برآمد ہوئے تھے۔ گرفتار افراد کی کینیڈین وزیر اعظم سے مدد کی اپیل۔ دنیا کے لیے روس کے ساتھ کاروبار کو مشکل بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی فوجی اہلکاروں پر بھی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ امریکی سفیر نے کہا روسی فوج یوکرین میں جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ امریکہ میں مہنگائی نے 41 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ شرح سود میں 0.75 بیسس پوائنٹ کا اضافہ۔ افراط زر میں تیزی سے اضافے نے فیڈرل ریزرو کو ہدف سے پیچھے دھکیل دیا۔ کابل میں خون عطیہ کرنے کا عالمی دن، ماہرین صحت کی لوگوں سے خون کے عطیات دینے کی اپیل، حکومت سے طبی سامان فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF اور PTI حکومت کے معاہدے کے باعث حکومت کے پاس پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے عوام کے متاثر ہونے کا احساس ہے۔ PTI حکومت نے IMF سے جو معاہدہ کیا اس کے تحت ہمارے پاس پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ پیٹرول مزید مہنگا ہونے سے عوام کا صبر جواب دے گیا۔ نواب شاہ میں پیٹرول مہنگا ہونے پر رکشہ ڈرائیوروں نے 2 رکشوں کو آگ لگا دی اور بچوں کے ساتھ خود سوزی کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ قوم نے اسٹینڈ نہیں لیا تو کوئی وزیر اعظم آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکے گا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے 30% مہنگائی بڑھے گی، غریب پس جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جلد تگڑا شو کروں گا، حقیقی آزادی کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے۔ شہر قائد کے حلقہ NA 240 میں پولنگ کے دوران لانڈی میں MQM، تحریک لبیک اور پاک سرزمین پارٹی کے مابین تصادم ہوا ہے، جس کے سبب متعدد کارکنان زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق تصادم لانڈی نمبر 6 میں ہوا، جہاں ایک سیاسی جماعت کے انتخابی کیمپ اکھاڑے گئے۔ کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا، ہاتھا پائی ہوئی اور ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا، جس کے سبب متعدد لوگ زخمی ہو گئے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے سبب علاقے میں بھگدڑ مچ گئی اور بازار بند ہو گئے۔ تصادم کے بعد MQM، پاک سرزمین پارٹی اور تحریک لبیک کی جانب سے ایک دوسرے پر جھگڑا، تشدد اور فائرنگ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ترجمان MQM نے الزام عائد کیا کہ PSP کے کارکنان نے پولنگ اسٹیشن میں داخل ہو کر MQM کے پولنگ ایجنٹس پر تشدد کیا۔ پاک سرزمین پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت کے دہشت گردوں نے چیئرمین PSP سید مصطفیٰ کمال پر جان لیوا حملہ کیا۔ اسی طرح تحریک لبیک نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت کے کارکنان نے ہمارے امیر سعد حسین رضوی کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ 240 پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت مکمل ہو گیا۔ صبح 8 بجے شروع ہونے والی پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ حلقہ NA 240 پر ضمنی انتخاب کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے ساتھ سندھ رینجرز بھی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ ضمنی انتخاب کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کے خصوصی دستے بنائے گئے ہیں۔ کراچی پولیس کے 1500 سے زائد اہلکار الیکشن کے دوران سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سوال کیا ہے کہ مراسلہ سیاسی معاملہ تھا تو عمران خان اسے سلامتی کمیٹی میں کیوں لے کر گئے؟ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ DG ISPR سیاسی بات نہیں کر رہے، ان کے پاس فیکٹس ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان 4 سال پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، پھر جب معیشت برباد ہو گئی تو IMF کے پاس گروی رکھ دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی پوری جعلی جماعت کے لیے میں اکیلی کافی ہوں۔ اگر کوئی انتشار فتنہ فساد کی کال دے گا تو ریاست پوری قوت سے روکے گی۔ عمران خان کے خلاف ایک کے بعد ایک کرپشن کا اسکینڈل آ رہا ہے۔ قوم کے مسترد کرنے پر عمران خان صدمے میں ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ ملک کو اس نہج پر عمران خان لے کر آیا۔ شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت میں اپنی طرف سے 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا۔ اور جہاں تک کال کی بات ہے، اگر کوئی انتشار کی کال دے گا، اگر کوئی فتنہ اور فساد کی کال دے گا تو ریاست اس کو پوری قوت سے روکے گی۔ بجلی کی بچت کے لیے وزارت پاور ڈویژن نے بڑے اقدامات کا فیصلہ کرتے ہوئے سمری تیار کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق سمری کی منظوری کابینہ سے لی جائے گی۔ سمری کے مطابق ملک بھر کے کمرشل فیڈرز کو شام 7 سے رات 10 بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمرشل فیڈرز پر دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ کمرشل فیڈرز کی بندش سے 5000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ شام 7 سے رات 11 بجے تک ٹیوب ویل کے فیڈرز کی بجلی بھی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹیوب ویل والے فیڈرز بند ہونے سے 3000 میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ ذرائع نے بتایا کہ ان تجاویز کی اسی ہفتے وزیر اعظم اور کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ ذرائع پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ تاجروں کی جانب سے دکانیں جلد بند کرنے سے انکار پر متبادل تجاویز تیار کی گئی ہیں۔ ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی ڈالر مسلسل تگڑا اور روپیہ کمزور ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ کاروبار کے دوران ڈالر 1 روپے 29 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ ڈالر کے انٹر بینک نرخ 1 روپے 50 پیسے اضافے کے بعد 207.95 روپے کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گئے۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی قیمت 209 روپے سے بھی زائد ہو گئی ہے۔ تاہم شام کو مارکیٹ بند ہونے پر اس بات کا حتمی تعین ہو جائے گا کہ ڈالر کی اوپن کرنسی مارکیٹ اور انٹر بینک قیمت میں کتنا اضافہ ہوا۔ 1 روپے 29 پیسے مہنگا ہونے کے بعد انٹر بینک میں 1 ڈالر 207 روپے 75 پیسے کا ہو گیا ہے۔ یہ انٹر بینک میں ڈالر کی بلند ترین قیمت ہے۔ کراچی سے پنجاب جا کر پسند کی شادی کرنے والی نمرا کاظمی کے والدین نے اپنی بیٹی کے شوہر شاہ رخ کو اپنے داماد کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی سٹی کورٹ میں نمرا کاظمی کے اغوا مقدمہ کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت وکیل نے کہا کہ نمرا اور شاہ رخ کے اہل خانہ بہت جلد صلح نامہ جمع کروا دیں گے۔ شاہ رخ کے وکیل نے کہا کہ نمرا اور شاہ رخ کے اہل خانہ کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں اور انہوں نے شاہ رخ کو اپنا داماد بھی قبول کر لیا ہے۔
نمرا کی والدہ نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس کراچی میں رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر شاہ رخ کی خالہ نے کہا کہ ان کا بھانجا کراچی میں رہے گا اور انہیں نمرا کے اہل خانہ کی تمام شرائط بھی قبول ہیں۔ دوسری جانب لنک عدالت نے کسی بھی کارروائی کے بغیر سماعت کو 2 جولائی تک ملتوی کر دیا۔ کیس کی سماعت پر شاہ رخ اور نمرا کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ نمرا جہاں چاہے مرضی سے جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ نمرا کاظمی 17 اپریل کو گھر سے نکلی تھی اور 18 اپریل کو شاہ رخ سے نکاح کیا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔